السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا مینٹل ہیلتھ کے لیے، وظیفہ فار مینٹل ویکنس، یعنی جن کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس کے لیے وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہوگی، چونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دماغی کمزوری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، معدے کی کمزوری کے لیے، جگر کی کمزوری کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ مینٹل ویکنس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور سٹامک کے لیے، لیور کے لیے، آپ کے ہارٹ کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس کو لائک بھی کر دینا ہے۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے وظیفہ فار مینٹل ویکنس۔ دماغی کمزوری جو ہوتی ہے اس میں ہمارا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ ہم بیجا غم، برے اثرات ہمارے دماغ کے اوپر جب مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، تو دماغ جو ہوتا ہے وہ ورک کر کر کے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بیجا غم جو ہے دماغ کے اوپر مسلط دیا جاتا ہے تو دماغ ایسے کیمیکل، ایسے ہارمون پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور وہ اس خدشے کو بہام لیتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس لیے وہ اس قسم کے کیمیکل پیدا کرتا ہے جو خطرے کے وقت پیدا ہونے چاہیے۔ اس طرح پہلے اپنی دماغ کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، معدے کی حفاظت کریں، کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، سونے اٹھنے جاگنے میں بھی اعتدال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے برین کو تقویت دیتی ہیں چیزیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے وہ اسبگول کا چھلکا جو ہے وہ آپ نے لے لیا کرنا ہے، پانی کے اندر اس کو بھگو کر استعمال کر لیں، یا دودھ کے اندر بھگو کر اس کو استعمال کر لیا کریں۔ ایک کپ کے اندر 1 چمچ آپ نے ڈالنا ہے، وہ آپ کے معدے کو بھی ٹھیک رکھے گا، آپ کے لیور کو بھی ٹھیک رکھے گا، آپ کی بڑی چھوٹی آنت کو بھی ٹھیک رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا برین بھی ٹھیک رہے گا۔ دوسرا ہے تخم لنگا۔ تخم لنگا آپ نے وہ بھی اسی طرح صبح کے ٹائم بھگو دیا کریں، شام کو استعمال کر لیا کریں، یا شام کو بھگو کر صبح کے ٹائم استعمال کر لیا کریں۔ 1 چمچ آپ نے اس کا بھگونا ہے، اور اس کو دودھ کے اندر ڈال کے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے۔ پھینٹنے کے بعد آپ نے اس کو پی لیا کرنا ہے۔ حسب ذائقہ آپ نے اس کے اندر گڑ یا شکر ڈالنی ہے، چینی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ آپ کو دماغی تقویت ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو، آپ کی آنتوں کو اور آپ کے معدے کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، چونکہ اس کا کام ہی یہ ہے۔ اسبگول کا چھلکا ہو گیا، یا اس کے ساتھ یہ جو تخم لنگا ہوتی ہیں یہ جب بھگوئی جاتی ہیں تو یہ پھول جاتی ہیں۔ جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آنتوں کے اندر سے، سٹامک کے اندر سے یہ ساری جو رطوبات ہوتی ہیں، وہ جو وہاں پر چمٹی ہوتی ہیں، ان کو سبھی کو اکٹھا کر کے آنتوں کو، معدے کو صاف کر دیتی ہیں، جس سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جو بخارات اٹھتے ہیں جس سے ہمارا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا بیجا غم کے اثرات ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں ہوتی، ہر وقت روتے پیٹتے رہتے ہیں، اور ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں مجھے یہ کوئی پریشانی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سی پریشانی ہے، میرے اوپر کوئی چیز بوجھ ڈال رہی ہے، میرے کندھوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے، میرے دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، مجھے نیند اچھی طرح نہیں آتی۔ یہ سارے معاملات یہی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے 8 عدد بادام لینے ہیں، مغز بادام یعنی بادام کی گریاں، وہ آپ نے رات کو بھگو دیا کرنی ہے، اور صبح ان کو چھیل کر آپ نے کھا لیا کرنا ہے۔ یہ دودھ کے اندر مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے ڈائریکٹ بھی آپ ان کو، لیکن آپ نے رات کو بھگونا ہے، صبح کو چھیل کر کھانی ہے، اور صبح کو اگر بھگونا ہے تو شام کو اپنی چھیل کر کھا لینی ہے۔ یہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، یادداشت بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، یعنی بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بڑے بزرگ ہو گئے ان کو بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بچے سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں رہتا، پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو جب پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، سبھی کی سبھی بھول جاتی ہیں۔ یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے لیے جو وظیفہ ہے
وہ کون سا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں اس کے لیے آپ وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، پہلے سب سے آپ نے یہ خوراک جو اپنی ہے وہ اچھی کرنی ہے، اپنا نیندیں پوری رکھنی ہے، سونے جاگنے کا آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے تاکہ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کے معدے کو تقویت مل جائے، یہ قوی ہو جائیں۔ جب مقویات آپ کھائیں گے، یہ چیزیں کھائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے تو اس وقت آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے، اپنے ہونٹ کے ساتھ لگانا ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے اس کو ہونٹ لگا کے پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی سانس جو ہے، آپ کی کو پڑھنے کی جو صورتحال ہے وہ اس کے اندر ہی رہے، وہ پڑھائی کا جو اثر ہے وہ پانی پر ہو جائے گا۔ یہ آپ کو یہ مینٹل ویکنس جو ہے اس کے لیے، نسیان کے لیے بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ دوستوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔